السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، بجٹ 2023-2024 پیش کر دیا گیا اور اس بجٹ کے پیش کیے جانے کے بعد ایک تو یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ اس بجٹ میں آخر ہے کیا، کچھ نیا بھی ہے یا صرف نمبرز کے، جس کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی از این ایکسپرٹ ایٹ اٹ، کہ یہ نمبرز کی فجنگ ہے۔ دوسری جانب کہ جب یہ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد بنیادی سوال الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو کیا اسی سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر یہ سوچا جائے کہ جی الیکشنز کے لیے وہ رقم جو ہے وہ مختص کر دی گئی ہے، تو الیکشن کے لیے رقم مختص کر دینا کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ الیکشنز ہونے ہیں؟ لیکن اگر رقم مختص کر دی گئی ہے تو اس میں ایک اینگل یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اسی سال الیکشنز ہوں، اگلے بجٹ سے پہلے بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں۔ راجہ ریاض صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی فائنینشیل ایمرجنسی کے تحت 6 مہینے کے لیے اسمبلیوں کی مدت کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ان کی طرف سے وہ اس کی تائید کریں گے، سپورٹ کریں گے، اور وہ ان کی نظر میں ایسا کرنا ممکن بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ ایک سوچ یہ بھی ہے کہ جب ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی کے علاوہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کر کے کوئی اتحادی بنا ہوا ہے تو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہے، اور اسی سیٹ اپ کو لے کر جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہیں، ایک ملی جلی حکومت دوبارہ بنائی جائے گی جس میں سیٹس تقسیم ہو جائیں گی، اتحاد ہو جائے گا، حکومت بن جائے گی، تو پھر اربوں روپیہ الیکشن پر صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی سے ہی طے کر لیجئے کہ کس کو کتنی سیٹس ملیں گی، کون وزیر اعظم ہوگا، کون کس پورٹ فولیو کے ساتھ وزیر ہوگا، اور صوبوں میں بھی یہی صورتحال ہوگی، اور یہ جو وقت ہے الیکشنز پہ پوری آپ کی فائنینشلی بھی اور سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی وقت صرف کرنا یہ ضیاع ہوگا۔ اور جہاں تک انویسٹمنٹ کی بات ہے، فورن انویسٹمنٹ کی بات ہے، تو تبھی ممکن ہوتی ہے کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، وہ تبھی ممکن ہوتی ہے کہ اگر سیکیورٹی کی سچویشن ٹھیک ہو۔ تو سیکیورٹی کی حد تک تو معاملات کنٹرول میں رہے ہیں، لیکن فائنینشیل جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان رہا ہے، اور آگے آنے والے عرصے میں بھی یہ اپنی جگہ پر مسئلہ موجود ہے کہ کیا یہ پولیٹیکلی معاملات سٹیبل ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اب تقسیم کا شکار ہے، لیکن اس تقسیم کے باوجود اگر دیکھا جائے کہ کتنے لوگ پارٹی کو، پی ٹی آئی کو چھوڑ کر گئے ہیں، تو ان کی پرسنٹیج اتنی زیادہ نہیں ہے۔ نام بڑے ضرور ہیں، اور وہ جو بڑے نام ہیں وہ ایک امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بے شمار ایسے پی ٹی آئی کے ابھی بھی ممبرز ہیں جن کو یا تو ٹکٹس ملی ہوئی تھیں یا ٹکٹس دی جانی تھیں کے پی کے میں، سندھ میں یا قومی اسمبلی کے لیے، وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہیں۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہمارے معزز مہمانوں نے، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اسحاق رانا صاحب نے۔ رانا صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ پی جے میر صاحب نے۔ پی جے میر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن شو ٹونائٹ۔ اور آج کے پروگرام میں موونگ فارورڈ ہم بات کریں گے کسانوں کے ایشوز کو بھی لے کر، اور خاص طور پہ بجٹ کی روشنی میں، اور اس کے لیے ہمیں صدر کسان اتحاد خالد کھوکر صاحب نے بھی جوائن کیا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے پی جے میر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں، اور وہی بنیادی سوال، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب 2023 میں الیکشنز ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ میں رقم تو مختص ہو گئی لیکن دیٹ ڈز ناٹ گارنٹی دی الیکشنز ٹیکنگ پلیس؟ لیکن جب الیکشنز نہیں ہوتے ہیں، پھر جو دنیا ہے اور آپ کہہ لو کہ فائنینشیل ورلڈ ان پرٹیکولر، وہ پھر یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ملٹری کا آ گئی ہے اور ڈیموکریسی نہیں۔ تو ہم ایک ڈیموکریٹک ملک ہیں، ڈیموکریسی چل رہی ہے، اور اس کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور ہوں گے۔ اب یہ ڈیلے ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کئی وجوہات ہیں۔ آپ کل الیکشنز کرا لیں، اور ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ اے، بی اور سی پارٹی جیتتی ہے، کیا ایک اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ جو بھی آئے گا وہ اسی کویک بار میں پھنسے گا، اور انہی مشکلات کا انہوں نے سامنا کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو چل رہی ہے گاڑی، یہ اتنی اچھی نہیں چل رہی، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی ہے، آئی تھنک اس کو ہمیں اور سے اسٹڈی کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے، دیکھو یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک فائنانس منسٹر نے سچ بولا ہے۔ ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ لالی پاپ ملتا ہے ادھر سے ادھر سے، لیکن انہوں نے بات صحیح کی ہے، فرینک، کہ ایسی کوئی گدڑ سنگی نہیں ہے کہ کل معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، مہنگائی آئے گی، پوری دنیا میں آتی ہے، لیکن ہم یہاں لالی پاپس دے دیتے ہیں اور لوگوں کو اپیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے، لیکن جب ہم نے آگے چلنا ہے اور یہ الیکشنز کا شور ہو رہا ہے، تو آئی تھنک ہمیں غور و فکر کرنی ہے کیا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا علی، سلوشن ایک ہی ہے، نیشنل گورنمنٹ ہر ایک کا آپ ایک انڈکٹی لے لو، تاکہ اس میں کیا ہوگا کہ آج جو تنقید ہو رہی ہے ان کے الائنس پارٹنرز کے ساتھ بھی،
अंदर से ये तनकीद खत्म होगी और कम से कम ये जो तूफानी घोड़े हैं ये कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपका एक कम से कम 2 साल तक ये चलेगा, क्योंकि आपकी इकोनॉमी कहीं नहीं जा रही, इट इज गोइंग डाउन हिल। डॉलर का हाल देख लो, पाउंड का हाल देख लो, आपका जो इम्पोर्ट्स है वो देख लो, एक्सपोर्ट्स आपके जा ही नहीं रहे, तो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगा? तो बेसिकली आपने अपने आप को, ये जो ICU में है, इसको सबसे पहले अपने आप को निकालो। ठीक Then we ठीक। सो यू सर्टन ऑफ द फैक्ट कि जी इलेक्शंस होंगे, मतलब डिले हो सकता है लेकिन इलेक्शंस होंगे और होना ज़रूरी भी हैं, लेकिन PDM की तरफ से ये लग रहा है कि शायद अभी भी वो उनको डाउट है कि PTI इज़ स्टिल अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर और उनको हराना मुश्किल होगा। तो इस खौफ के पेश नज़र इलेक्शंस को मज़ीद मुलतवी किया जा सकता है। अली, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आप जो मर्जी कर लें, जो नवाज शरीफ का वोट है उसका वोट है, जो जरदारी का या भुट्टो का वो उनका है। आप वोट नहीं ले सकते, जो मर्जी डैम्पर आप लगा दें। आपने कितना कोशिश की नवाज शरीफ की PML को उड़ाने की, वो नवाज शरीफ आके फिर अंदर आ गया। आपने जरदारी को किया, भुट्टो को किया, वो फिर अंदर आ गए। आपने इधर कर रहे, ये फिर आएंगे। वोट आपने बड़े अपने प्रोलॉग में कहा ये नामवर लोग, वो ये कौन है? दे वर नोबडीज, दे केम बिकॉज ऑफ वन मैन। आज छोड़ के चले गए जॉय राइडर्स, जबकि पार्टी खड़ी होके कहते हाँ जी ये 9th में हम यूनानिमसली कंडेम करते, वो ये तितर बितर हो गए। ऐसे लोगों से तो अल्लाह बचाए यार। वी डोंट नीड सच पीपल एट ऑल। हमें चाहिए यूनिटी। यूनिटी कहाँ? 9th में वाज एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल। उसको कंडेम जितना करो उतना कम है, लेकिन ये तितर सारे दौड़ गए। अब मुझे बताओ, आप इन लोगों को पार्टी में अकोमोडेट करोगे? PMLN नहीं कर रहा। जब पीपल्स पार्टी अब वो गेम खेल रहा है बिकॉज उसने प्रेजेंस शो करनी है पंजाब के अंदर। आपने देखना है नॉर्दर्न पंजाब क्या है, सदर्न पंजाब क्या है और सेंट्रल पंजाब क्या है। ये आपने ये बेल्ट्स को देखना है कि कहाँ से कौन घोड़े आते हैं। बट ये एक मैं समझता बड़ा अफसोसनाक ये वाकया हुआ है कि पॉलिटिकल सिस्टम को धचका पड़ा है, नॉट PTI। आपने घोड़े नए पैदा कर दिए, आपने लोटे नए पैदा कर दिए। ये इतने नारे लगाते थे यार। आप क्रेडिट दो जहांगीर बदर जैसे को, जिसने पार्टी के लिए लाशें खाई है, खड़ा रहा अपनी पार्टी के साथ। ये PMLN के लोगों को दाद दो जो कि निहायत मुश्किलात के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे। ये होती है पार्टी, ये ऐसे लोग नहीं है, किसी पार्टी में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ठीक। इसार राना साहब, आपको आगे आने वाले अरसे में पॉलिटिकली इत्तेहाद किसके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के बारे में इतलात हैं कि जी वो भी नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए लंदन पहुँचे हैं, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी कोशिश में है, जैसे कि भी PJ मीर साहब ने कहा कि वो हुकूमत बनाए सूबे में भी या विफाक में भी, और पंजाब में उनकी प्रेजेंस होना ज़रूरी है फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। तो क्या आपकी नज़र में किसके साथ इत्तेहाद होने जा रहा है? देखिए, बात यह कि बहुत सारे जो इत्तेहाद बने हैं वो इसलिए नहीं बने कि वो जीतें, वो इसलिए बने कि इमरान खान ना जीते। और जो इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा है तमाम सियासी जमातों का, वो सिर्फ ये है कि हमने, और अभी PJ मीर साहब कह रहे थे कि उनकी जमात जो है वो भाग गई, जबकि नून लीग मुश्किल वक्त में खड़ी रही। तो मैं इनसे बरसत एहतराम जो है इख्तिलाफ करता हूँ। जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से भाग गए थे, कि पहली दफ़ा के भागने की कह रहा हूँ, दूसरी दफ़ा के भागने की नहीं कह रहा, तो ख्वाजा आसिफ साहब जो थे वो भी बाहर भाग गए थे, एहसन इकबाल भी बाहर भाग गए थे, राना सनाउल्लाह भी बाहर भाग गए थे, जो उनके मेन वॉरलॉर्ड्स थे। और पाकिस्तान में जो ये वफादारियां बदलना है, ये कोई अचंबा या अनोखी बात नहीं है। 1954 में पूरी मुस्लिम लीग जो थी वो कन्वर्ट होकर रिपब्लिकन पार्टी बन गई थी। तो ज़मीर बेचना कोई ये नई बात नहीं है, और ख़ास करके पंजाबी एलीट क्लास का ज़मीर बेचना कोई नई बात नहीं है। पंजाबी एलीट क्लास पहले दिन से ये ताकतवर को झुक जाते हैं और चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं, और ये समझ लें कि खासे कूफा मिजाज लोग होते हैं। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो अब PTI में हो रहा है। और ये भी एक सबक है कि उसने कहते हैं ना, ताश के 52 पत्ते, पंजे छिके सत्ते और सबके सब हर जाई, मैं लुट गए और राम दुहाई। वो लुट गए क्योंकि उन्होंने सारे पत्ते हर जाई रखे हुए, और अपने दौर में उन्होंने जो नज़रियाती कारकुन थे उनको जितना जलील कर सकते थे किया, और आज वो नज़रियाती कारकुनों की तरफ देख रहे हैं। अब आ जाए आप इत्तेहादों की तरफ। जी।
تو جو اتحادوں کی صورتحال ہے اس میں سب سے دلچسپ بات تو یہ کہ پاکستان استحکام تحریک جو ہے پارٹی جو ہے وہ تو آلریڈی رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں، اور ایک صاحب ہیں سید نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، وہ اس کے چیئرمین ہے، اور 2011 میں انہوں نے یہ رجسٹر کرائی تھی الیکشن کمیشن، اس پہ انہوں نے 1-2 دفعہ الیکشن بھی لڑائے. سو ابھی استحکام پارٹی کے لیے بھی کچھ مسائل ہیں. اور باقی یہ کہ ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ جہانگیر ترین اور علیم خان یہ 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے بنانے میں بہت کردار ادا کیا، اور انہوں نے ہر طرح کے وسائل جو تھے وہ کھولے. صاحب نے وقت آنے پہ انہیں ظاہر ہے مطلب دھکا دے دیا. تو ان کے علاوہ جتنے بھی استحکام پارٹی میں لوگ ہیں یہ وہ سب لوگ ہیں جو داغی ہیں یا تو کرپشن کے یا ویڈیو کے، اور ان کی اتری ہوئی شکلیں، ان کی جھکی ہوئی آنکھیں اور چہرے پہ رکھے ہوئے ہاتھوں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس اذیت سے گزر رہے ہیں. نہیں وہ کیا واقعی اذیت ہے یا ایک ایکٹنگ ہے، ڈرامے بازی ہے؟ نہیں ڈرامے بازی اب کیا کریں گے، اب وہ اگر سونے کے بھی ہو کے آ جائیں نا تب بھی وہ اپنی وہ کریڈیبلٹی بحال نہیں کر سکتے. ڈرامے بازی نہیں ہے وہ اذیت وہ ہے جو انہیں اپنے اندر نظر آتی ہے کہ چاہے وہ جتنے مرضی کچھ ہو جاتے وہ اس پلیٹ فارم پہ نہ بیٹھتے. اچھا مجبوری کے بھی آپ انہیں مارجن نہیں دیں گے کہ جو مجبور تھے، انتہائی مجبور تھے، کہ جس کی وجہ سے پہلے یہ اعلان کیا اور پھر مجبوری میں ہی آگے جا کر جوائننگ بھی دی؟ جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس مجبوری کی تکلیف ہی تو ان کی شکل پہ نظر آ رہی تھی. مجبوری کی بھی ایک تکلیف ہوتی ہے نا. ہم علی تمہاری شادی زبردستی ایشوریہ رائے سے کر دی جائے تو دونوں میں سے ایک تو مجبور ہوگا نا سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ وہ مجبوریاں تو ان کی شکل سے نظر آ رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر استحکام پارٹی جو ہے یہ نواز شریف سے سیٹ الائنس کر لیتی ہے تو کیا پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے وہ انہیں پڑ سکتا ہے؟ تو نہیں پڑے گا. جو یہ الیکٹیبلز ہیں ان کے جو ذاتی ووٹ ہیں وہ انہیں مل جائیں گے، اور وہ یہ استعمال یہ کریں گے کہ جہاں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اس ووٹ کو خراب کرنے کے لیے اپنا بندہ لے آئے گی. لیکن سوال میرا یہ تھا رانا صاحب کہ دیکھیں مجبوری میں اگر چھوڑ کر بھاگ کر کہیں پر شادی کر لی تو اس کے بعد واپس آ کر اگر منت سماجت کی جائے تو کیا گھر میں واپس ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں جی اگر بیوی تمہاری اور میری جیسی ہوگی تو پھر تو جتیاں ہی جوتیاں بڑھنی ہیں. یہ سمجھ آئے. ہاں ظاہر ہے تو اور کیا ہوگا، کرو نا ٹرائی کسی دن تو سمجھ آ جائے گی. نہیں جتنی ٹرائی کرنی تھی کر لی ہے، مزید آزمائشوں میں سے نہیں گزرنا. یہ تمہارے اور میرے بوڑھے ہونے کی نشانی ہے کہ جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے نا کہ آزمائشوں سے نکل آئے تو بس اس کا مطلب ہم بوڑھے ہوئے. نہیں سر سادگی بھی ہوتی ہے نا. آپ کے لیے بڑھاپا ہوگا، میں بھی خیر بڑھاپے سے برا نہیں مناؤں گا، لیکن یہ کہ سادگی زیادہ ہے، مرد پر یہ بات زیادہ ذرا لاگو ہوتی ہے. اللہ تمہاری جوانی. خواتین سے معذرت کے ساتھ، خواتین یہ نہ ہونا بعد میں کیمپین آپ کے اور میرے خلاف شروع کر دیں. اور پی جے میر صاحب بھی چونکہ ساتھ میں اسکرین پہ ہیں تو ان کو بھی شامل کر دیں کہ پی جے میر صاحب خاموش کیوں رہے، انہوں نے بولا کیوں نہیں خواتین کے لیے؟ نہیں پی جے صاحب کے تو جتنا مریدین میں خواتین شامل ہیں شاید ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، گن بھی نہ سکیں، گنتی ختم ہو جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو بھی گئے ہیں، اب میرا یہ یاد رکھیے گا علی، میں آپ کو آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں 1 سال 2 سال یہ ان میں سے 80% واپس آئیں گے. ٹھیک ہے. جو انہوں نے آج روتے ہوئے پریس کانفرنسیں کی ہیں نا، کل یہ ہنستے ہوئے ان پریس کانفرنسوں میں بہنے والے آنسوؤں کے پیچھے موجود جو حقائق تھے نا وہ بیان کریں گے. ٹھیک. تو رانا صاحب ایک وقفہ ہم لے لیں جی. ویو گاٹ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک اوے ہے جی. بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، اور آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کریں گے کچھ بجٹ میں کسانوں کے لیے جو کچھ کہا گیا ہے. ہم ہیں تو ایک زرعی ملک، لیکن جو ہماری طرف سے پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہ بالکل ہی اس کا مختلف ہوتی ہیں، یعنی کہ سپورٹ کم ہوتی ہے، اس سے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں. بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. خالد کوکر صاحب، کسانوں کے لیے اس بجٹ میں کیا کوئی ریلیف ہے
کیونکہ بظاہر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جی کسانوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہے، وہ جو سولر پہ اس کو پمپس کو منتقل کرنے کی بات ہو رہی ہے. جی کھوکر صاحب. جی بہت شکریہ جی. دیکھیں جی، ہم کسانوں سے پہلے ہمارے لیے عوام ہے اور پاکستان ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے. اس وقت ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں. جو ہماری گروتھ ہے آبادی کے لحاظ سے 50 سے 55 لاکھ آبادی ہماری ایڈ ہو رہی ہے. ایک کسی بہت سارے ملکوں کے برابر ہم آبادی ایڈ کر رہے ہیں. جی. تو ان کی فوڈ سیکورٹی کے لیے اتنی ہی ہمیں ایگریکلچر میں گروتھ چاہیے. اس پہ ہم کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر رہے. اس وقت ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود 14 سے 15 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس بجٹ میں ریسرچ کا نام کہیں نہیں آیا، میں نے نہیں پڑھا کہ ہم نے ریسرچ کے لیے یہ بجٹ رکھا ہے. دنیا میں جب ایگریکلچر کو بجٹ بنتا ہے تو سب سے پہلے جس کو اہمیت دی جاتی ہے وہ ریسرچ کو دی جاتی ہے. R&D پہ کام کیا جاتا ہے. ہمارا ریسرچ کا بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے. پچھلی 4 دہائیوں سے ایک ہی بجٹ چلا آ رہا ہے ایگریکلچر کی GDP کا 0.18. اب آپ اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب انڈیا جیسے ملک میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی 0.7 ہے. اچھا، چائنا چلا گیا ہے 0.1 پہ. برازیل نے اگر چند سالوں میں ترقی کی ہے تو 1.75 ہے اس کا، تبھی وہ بہتر سیڈ لا سکے، R&D کر سکے، ریسرچ کر سکے. پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم کپاس امپورٹ کرتے ہیں، گندم امپورٹ کرتے ہیں، دالیں امپورٹ کرتے ہیں، ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں، ہم ہائیبریڈ سیڈ رائس کا، میز کا، ویجیٹیبل کا، یہ سارے سیڈ ہم امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ ہم خود ریسرچ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. ہم نے یونیورسٹیوں سے ریسرچ لے کے اداروں کو دے دی جبکہ پوری دنیا میں وہ ریسرچ یونیورسٹیوں کے پاس ہے. دوسرا بجٹ میں ہونا چاہیے تھا ہماری کاسٹ آف پروڈکشن پہ. کیا ہوا جی؟ کاسٹ آف پروڈکشن پہ نہ ہمارا بجلی کا ریٹ کم ہوا ہے بلکہ بڑھا رہے ہیں وہ ریٹ. نہ ہماری کھادوں کا ریٹ کم ہوا ہے، نہ ڈیزل کا ریٹ کم ہوا ہے، نہ پیسٹیسائڈ کا ریٹ کم ہوا ہے. کسی چیز پہ اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی کاسٹ آف پروڈکشن پہ، بالکل ہی. آج یہ دنیا میں واحد پاکستان ہے جہاں ایک ہی کھاد یوریا کے 3 ریٹ ہیں. دنیا میں کہیں نہیں ایسی نہیں. کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ ایک 2400 کچھ روپے ہے، ایک 2900 کچھ روپے ہے، ایک 3100 روپے ہے. ایک ہی کھاد، ایک جیسی، ایک ہی فارمولے کے ساتھ. اور فارمر کو وہ 2400 کچھ والی بھی 3200 بھی ملتی ہے، 2800 2900 والی اسی میں ملتی ہے، 3100 والی اسی ریٹ پہ ملتی ہے. فارمر لٹ رہا ہے. اربوں روپے فارمر کی جیب سے نکالے جا رہے ہیں. ابھی میں آپ کو آج کی صورتحال بتاؤں کہ میز جب نہیں آئی تھی تو اس کا ریٹ 4000 سے اوپر تھا. جب ہارویسٹنگ شروع ہوئی ہے تو اس کا ریٹ آج 2200 روپے ہے. 2200 روپے ہے جی. ٹھیک ہے. یعنی کاشتکار کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اگر آپ گندم کو لے لیں، اس سے پچھلے سال ہم نے گندم بیچی تھی 2200 روپے من. عام آدمی کو کس ریٹ پہ ملی؟ 4000 سے لے کے 5200 روپے من تک. 1750 ارب کا ڈیفرنس کون کھا گیا؟ مڈل مین. کاشتکار نے 2201 روپے بھی نہیں بیچی. ہم نے اس سے پچھلے سال رائس بیچا 1800 سے 2000 روپے. اس کا بعد میں اسی منجی کا ریٹ چلا گیا 5500 کے اوپر. 1000 ارب کون کھا گیا؟ مڈل مین. کاشتکار سبزی لے کے جاتا ہے مارکیٹ میں، اگر فرض کیا اس کی سبزی 10 روپے کلو بکتی ہے تو تھوڑی دیر بعد ریڈی والا اس کو 50 روپے کلو بیچ رہا ہے. کون کھاتا ہے جی؟ مڈل مین. اچھا، کاشتکار کے لیے ہم زراعت کے لیے کیا کر رہے ہیں جی؟ آج یہ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں آئے، 13 بھارت کے حصے میں گئے. آج وہ 13 اضلاع 125 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں اور ہمارے 17 اضلاع ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. وجہ ہم نے زراعت پہ توجہ نہیں دی، ہم نے ریسرچ پہ نہیں دی. مجھے بتاتے ہوئے ایک بات پہ شرم آ رہی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں ہے. 12 ماہ سے سائنسدانوں کو تنخواہ نہیں ملی. ریسرچ یہاں پہ 12 ماہ سے ریسرچ یہاں پہ خاک ہوگی. اچھا، اب بجٹ کو لے لیں جی. بجٹ میں جس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے فائنانس منسٹر صاحب نے، وہ یہ ہے کہ سیڈ جو امپورٹ ہم کرتے ہیں اس پہ ڈیوٹی اور سیل ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے. سر میں معذرت سے کہوں گا، ایک بچے نے جھوٹ بولا اپنے باپ سے تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے اس بات پہ افسوس نہیں، تو نے جھوٹ بولا ہے، افسوس اس بات کا میرا تم سے اعتماد اٹھ گیا ہے. فائنانس منسٹر اتنی بڑی غلط بیانی کر رہا ہو کہ ہم نے اس سے ٹیکس ختم کر دیا. اس پہ ٹیکس تھا ہی نہیں، اس پہ کوئی ڈیوٹی تھی ہی نہیں. میں پوری ریسرچ کے بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں پچھلے 32 سال سے کاشتکاری کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، 2250 ارب روپے اناؤنس کر دیا کہ ہم فارمر کو ہم لون دیں گے. میں فائنانس منسٹر صاحب کو کہتا ہوں 1250 ارب اپنے پاس رکھ لیں، 1000 ارب ہمیں دے دیں لون، ہم تقدیر بدل لیں گے انشاءاللہ. دیکھیں نا، غلط بیانی سے کام نہیں یعنی کہ زیادہ تر جو ہے یہ نمبرز کا کھیل ہے جو کہ کھیلا گیا غلط ہے نا. دیکھیں اور غلط بیانی کی. میں آپ کو عرض کروں، ہم جو کاشتکار ہیں نا،
ہم نیب خدا ہیں, اللہ کا دیا ہوا رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی فنانس منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ایون جھوٹ کیوں بولے, غلط کیوں بولے؟ ہم سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے. ہمارا جینا پاکستان میں, مرنا پاکستان میں, تعلیم ادھر, جداد ادھر, اولاد ادھر, ہماری سیر و سیاحت ادھر, ہماری ایمان تک ادھر ہے, ہمارا قبریں ہماری ادھر ہے. تو یہ لوگ ہمارے ساتھ مذاق کریں, اس کی وجہ ایک ہے, ان کی اولادیں باہر, جدادیں باہر, تعلیم باہر, صحت باہر, سیر و سیاحت باہر, ایمان تک باہر ہے. یہ وجہ ہے. ہم پاکستان کے لیے سوچتے ہیں, یہ پاکستان کے لیے نہیں سوچتے. کیا میں آپ کو عرض کروں, یہ کیا کریں گے فوڈ سیکورٹی کا؟ اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 ایشو فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی میں نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. کیا ہم ہر وقت کشکول اٹھا کے باہر پھینکیں گے؟ ہم باہر سے ڈالر مانگے, ڈالر اس زمین میں پڑے ہیں, اس زمین سے ہم نکال سکتے ہیں. آپ کی ٹوٹل جو پچھلے سال کی آپ نے امپورٹ کی تھی کوئی $80 بلین کی تھی, آپ کی ایکسپورٹ $31.5 بلین کی تھی, اور 48.5 بلین کا ڈیفیسٹ تھا. اور وہ ڈیفیسٹ کون پورا کر سکتا ہے؟ ایگریکلچر پورا کر سکتا ہے. پی جے میر صاحب, آپ نے خالد کھوکھر صاحب کی یہ ساری تفصیل آپ نے ان سے سنی. مطلب دس از الارمنگ کہ ہم وی ڈکلیئر آور سیلف ایز این ایگریکلچرل کنٹری, لیکن کبھی توجہ ہی اس طرح سے نہیں دی گئی, بلکہ نظر انداز کیا جاتا ہے فارمرز کو, اور ان کے نام پر بڑا کچھ اناؤنس کر دیا جاتا ہے, پر ایسا ہوتا نہیں. اور بجٹ میں اور بھی کئی ایسے اعلانات ہوئے ہیں, جس طرح کہا گیا کہ جی آپ ریسٹورنٹس میں کارڈ پہ جائیں گے تو آپ کو 5% GST چارج ہوگی, وہ تو پہلے بھی 5% تھی. علی, ہماری بڑی بدقسمتی ہے, ہم بوسٹ کرتے ہیں 85% ایگریکلچر. آپ نے دیکھا ہے کہ اگر اتنا بڑا ہم ایک پرسنٹیج دیتے ہیں, آپ کو تو فری امپورٹ آف ٹریکٹرز, کمبائنز, ہارویسٹرز اور تھریشرز آپ کو دینے چاہیے. آپ اس پہ پتہ نہیں کتنی کیا ڈیوٹی لگاتی, یہ تو فری آنے چاہیے. اسی لیے تو آپ اس کو انکریج کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ گندم نہیں اگاتے. گندم کیوں نہیں اگاتے؟ اس لیے نہیں اگاتے جب شوگر کین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, ان کی کٹوتی ہوتی ہے, یہ ٹرولے باہر کھڑی کر دیتے ہیں شوگر ملز کے, اور جب تک گنا سوکھ رہا ہوتا ہے اس وقت تھوڑے پیسوں کے اوپر یہ گنا ان سے لے لیتے ہیں. اینڈ بائی دا ٹائم دے پے دیم, وہ اگلی کاشتکاری یہ گندم نہیں بو سکتے, یہ دوبارہ شوگر کین میں چلے جاتے ہیں. سو دا کوشچن از, اس کو پوچھتا ہے شوگر مافیا کو؟ کوئی نہیں پوچھتا. یہ بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں اس کے اندر آپ کو ریفارم لانے کی ضرورت ہے. اور منسٹریز کے اندر ایک بندہ جو پتہ نہیں منسٹری آف فائنانس میں ہو, فائنانس تو نہیں ہے, کسی اور منسٹری میں ہو, تو آپ اس کو منسٹر آف ایگریکلچر لگا دیتے ہیں. اس کو پتہ ہے ایگریکلچر کیا ہے. یو نیڈ ٹو ہیو سیکریٹری ایگریکلچر ہو از کوالیفائڈ اباؤٹ ایگریکلچر. تو ہم لگا دیتے ہیں پوسٹ کے اوپر, اس کو کر دو, ادھر کر دو, یہ کر دو, تو آپ کے ایگریکلچر کے کبھی ایڈریس نہیں ہوں گے. آپ نے آج تک پانی کی بات کی ہے, یہ جو ایگریکلچرسٹ ہیں یہ تو آگے پانی سے بیچارے مر جائیں گے, کیا کریں گے؟ ادھر ہندوستان نے ہریانہ کو سیپریٹ کر کے ان کو پانی دے رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے بتایا. آپ نے کچھ کیا ہے؟ کچھ نہیں کرتے. بالکل صحیح بات ہے, یہ کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے, اور ٹیکس تو تھا ہی نہیں پہلے تمہارے پاس بھائی, لیکن یہ ایک ہوتا ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ, ٹھیک ہے, بٹ دا کوسچن از ریالٹی. ہم ریالٹی پہ کب اپنے آپ کو بیس کریں گے کہ ایک عام آدمی کا رہنا اور جینا بالکل سینسیبل ہے؟ آپ باہر جا کے دیکھیں, آٹا اور یہ چاول اور چینی پہ لوگ مر رہے ہیں یار, مر رہے ہیں, ان کو نہیں مل رہا. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, وہ 10-15 ہزار روپے کا بندہ وہ کیا کرے, کتنا کا آٹا لے جائے گا یار؟ We can't afford it. So the thing is, we've got to think at micro level. پھر اس کے بعد آپ دیکھو انڈسٹری کو اٹھاؤ. I totally agree with Khokar صاحب again. آپ یہاں سب پیسہ کما سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, providing ease of doing business ہو. ease of doing business ہے کوئی نہیں آپ کی. ریڈ ٹیپ اتنی ہے آپ کی کہ ادھر وہ ان کا کسان کا وہ جو کیا جی چیئرمین وہ محمود فرام رحیمیار خان یہ آئے, روتے آئے جی ہماری کو سنتا کوئی نہیں, یہ نہیں سنتا. کوشچن از, آپ ان کو امپورٹنس دیتے نہیں ہیں. آپ بالکل ان کو امپورٹنس نہیں دیتے. ہاں اس وقت دیں گے جب ووٹنگ ہوگی, ہاں جی 50 ووٹ تو لے آنے نے, 100 تو لے آنا ہے اپنی ایریا, دیٹ از دیئر امپورٹنس, دیٹس اٹ. رحیمیہ خان ابھی چلے جاؤ, واٹر لاگنگ اتنی ہے ادھر کہ آپ کے جو الیکٹرک پمپس ہیں وہ 10 کے اندر, انڈس کے آگے جا کے دیکھیں آپ نو ون کیئرز اباؤٹ سیلینٹی, نو ون کیئرز اباؤٹ واٹر لاگنگ. پرائمری واٹر آپ چولستان میں نکال سکتے ہو, کسی نے سوچا ہے؟ دنیا نکال رہی ہے. ٹیکسس میں آپ یہاں کچھ نہیں. ہم انوویٹو نہیں ہیں, ہم پروگریسو نہیں ہیں, ہم ہیں ریئیکٹیو ناٹ پرو ایکٹیو. ہمیں پرو ایکٹیو ہونا ہے, دیٹ از دا وے فارورڈ, اینڈ انفارچونیٹلی اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ ان دس کنٹری. اسحاق رانا صاحب, موونگ فارورڈ, اب جو پولیٹیکل سینیریو ہے جس میں
दिस इज़ व्हाट्स बिन हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन. मतलब सिर्फ हम अगर ये जो मौजूदा बजट पेश किया है इसकी बात ना करें, इससे भी पहले बल्कि कई एक अगर हम डेकेड भी पीछे चले जाएं तो ऐसे ही हर मरतबा होता है कि अनाउंस कर दिया जाता है, फिर उसके बाद अब ये जो बजट होता है उसकी मेरे ख्याल में उस तरह इंपॉर्टेंस अब रह भी नहीं गई है, क्योंकि वो बजट तो बस उस दिन का बजट है, फिर उसके बाद कई मिनी बजट आ जाया करते हैं. तो इन मसाइल में से हम क्या निकल सकते हैं? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मसले का हल है कि हम जिस तरह इकोनॉमिकली हमारे करेंसी डिवैल्यू हो रही है, क्या वो इसका हल है? या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भले ना भी हो, जो जिस तरह मामला चल रहे हैं इसी तरह चलते रहें, लेकिन राइट इंटेंशंस वाले लोग हों जो आके चीज़ों को ठीक करें और पॉलिसी मेकिंग ठीक करें? और अगर हम चलें एक और तीसरी कैटेगरी में जाते हैं कि क्या आपकी नज़र में ये पॉलिटिकल लोगों का काम उन्होंने नहीं करना बल्कि नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है उसने करना है और उनको अपनी नीयत को ठीक करना है? देखिए अभी बात यह कि हम बतौर कौम जो है एक झूठे, मतलबी, लालची और जिसे कहते हैं ना इंतहाई पस्त जहनियत की कौम है. ये बात शर्मिंदगी की तो हो सकती है, मेरे लिए भी होगी, आप भी कहीं फील करेंगे, लेकिन हकीकत यही है. मैं बस एक दो मिनट तो आपसे लूँगा कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने पूछा कि अल्लाह जब नाराज़ होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह नाराज़ हो? तो आप नबी बरकत ने फरमाया कि जब बारिशें बेवक्त हों, हुक्मरान बेवकूफ़ और नाअहल आ जाए और सरमायादार बखील हो जाए. तो अब आप देखें ये तीनों निशानियां हमारी कौम पे पूरी उतर रही हैं. बारिशें बेवक्त हो रही, हुक्मरान इंतहाई नाअहल और बेवकूफ़ हैं, और जो हमारा सरमायादार है वो इसमें से एक पैसा जो जेन्युइन इश्यूज हैं उन पर खर्चने को तैयार नहीं. अब मुझे बताएं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने पिछले 50 साल में ज़राई यूनिवर्सिटीज़ ने कोई एक काम बता दें जो उन्होंने किया हो कि हाँ इससे कौम के को फ़ायदा हुआ. इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का बता दें कि उन्होंने कोई एक ऐसी चीज़ बना दी हो जिसे हम कहें कि ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ की तरह है और देखें इससे हमें कितना फ़ायदा होता है. हमारे रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में हम वो जो कोविड की दवाई है वो भी बाहर से आ रही है, और क्या कहते हैं जो डेंगू का है वो भी चीज़ें हम बाहर से करें. तो हम बतौर कौम एक ज़हनी तौर पे मफलूज कौम है जो कुछ करने की पोजीशन में नहीं है. अब आ जाए ये कि हमारे मसाइल का हल क्या है. देखें तुर्की हमारे सामने है, वहाँ ज़लज़ला आया, 45,000 लोग जाँ बहक हो गए, 11 रियासतें उनकी टूट. उन्होंने इंतखाबात अपने वक्त पे कराए और उन्होंने टेंटों के अंदर वो अपने पोलिंग बूथ बनाए, लेकिन उन्होंने जो आइन है और डेमोक्रेसी है उसको नहीं इधर उधर डिरेल होने दिया. मैं ये समझता हूँ कि जब तक कासिम कब्बू को आप पूरी तरह कुचल नहीं देंगे तब तक आप इंतखाबात नहीं कराएंगे. आप सर्वे कराते हैं, फिर वो ऊपर आ जाता है, फिर कहते हैं नहीं फिर टाइम दो. तो ये राजा रियाज जैसे जो कहते हैं हमें हम पिछाड़ते ही नहीं है ये लोग. अगर अब हमने उनकी एडवाइस के ऊपर आइन चलाना है, और मौलाना फजलुर रहमान की जो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, जो पार्लियामेंट में के इंतखाबात में ही हार चुका है, और वो कहे कि जिसको एक्सटेंशन दे दी जाए, तो इन्ना लिल्लाह है व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है. जब तक अब ऑन अ वेरी सीरियस नोट अली मुमताज भाई, एक बात याद रखिएगा कि ये जितना निज़ाम बिगड़ चुका है, जितनी तबाही चारों तरफ फैल चुकी है, जिस कैतो रजाल का हम शिकार हैं, ड्रेन अब हमारा ड्रेन जो है वो बढ़ रहा है, मुल्क से ज़हीन लोग, मुल्क से प्रोफेशनल लोग भाग रहे हैं. इस मुल्क के तो सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है दीवार पे, और हमारा टारगेट क्या है कि मुन्ने के अब्बा को कुचल दें, इनको हम साबित कर दें कि ये वतन दुश्मन है, और हम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी इलेक्शन जीत के यही आएंगे. तो 35 साल से जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, फिर हम उन्हें कहेंगे कि आए जी दोबारा आके यहाँ पे बैठ जाएं. और आखिरी बात ये कि इसहाक डार जैसा मैं समझता था, मेरा बेटा है ईमान, बहुत झूठ बोलता है और इतना पक्का मुंह करके झूठ बोलता है कि मैं बता नहीं सकता. लेकिन कल मैंने उसे कहा कि बेटा अभी आप बहुत कच्चे, देखे इसहाक डार साहब कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे कितना पक्का मुंह बना के झूठ बोलते हैं वो. ठीक है. और मैंने उसे कहा कि बेटा एक चीज और सीखें कि झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आनी चाहिए. आप इस बेशर्मी से झूठ बोलें कि किसी को अंदाजा ही ना हो कि आप में ये वाला स्टैंडर्ड भी कोई है. जो कुछ उन्होंने इस सारे बजट में किया वो सारा कुछ तो था ही, तुमने बता दिया. कार्ड वाला भी अभी इधर हमारे किसान भाई ने बता दिया, मैं उन्हें सलूट करता हूँ. क्या जुमला बोला उन्होंने
کہ ہماری جائیداد تو زمین ہے, ہم وہ اسے کہاں لے کے جائیں گے. کیسا شاندار جملہ ہے, یہ تھپڑ ہے ان لوگوں کے منہ پہ جو اس ملک کو لوٹ کے اور دولتیں باہر لے جاتے ہیں. لیکن میں اب صرف ایک بات آپ سے کہوں گا کہ اسحاق ڈار صاحب جاتے جاتے صرف ایک کام کیا, اور وہ یہ کیا کہ جو غریب دودھ پی لیتے تھے نا, ان پہ آپ جاتے جاتے پیسے بڑھا. چینی پہ تو ویسے ہی مہنگی تھی, آٹا تو ویسے ہی مہنگا تھا, وہ ایک دودھ رہ گیا تھا, اس کی قیمت بھی ڈبل کر دی, اور 2 مہینے کے بجٹ انہوں نے ایسے دیا ہے کہ جیسے اگلے 10 سال کا بجٹ. بالکل ٹھیک جی, بریک لیتے ہیں اینڈ وین وی ریٹرن آفٹر دا بریک. تو ایک ٹیوب ویلز والی بات بھی ہوئی, اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے اناؤنس یہ کیا گیا کہ جی اس کے اوپر بھی سولر پہ اس کو شفٹ کیا جائے گا, اور اس کے علاوہ بھی سولر کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے کہ جی اب تو سولر پہ چھوٹ ہوگی, تو لہٰذا جتنا مرضی آپ سولر سسٹم منگوائیں, اور جب اس پہ وہ چھوٹ ہوگی ٹیکسز کی تو پھر لگے گا بھی سستا. اور یہ جو بجلی کا بحران ہے, اس بجلی کے بحران میں ابھی ہم نے تاجروں کو شامل نہیں کیا, کسی دن تاجروں کو بھی شامل کریں گے, کیونکہ تاجروں کے اپنے مسائل ہیں. جیسا کہ ابھی ہمارے ملک میں وہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ جی اتنے بجے تک بازار کھلے رہیں گے, تو اس کے بعد آپ کو بازار بند کرنے پڑیں گے. یہ بھی اسی وجہ سے بیکاز یہ انرجی کنزرویشن میں جا رہا ہے. پہلے یہ کووڈ تھا, کووڈ سے بڑی مشکل سے نکلے, پھر اس کے بعد آگے بڑھتے وہ اسموک کے ایشوز آ گئے. اسموک کے ایشوز میں بھی بازاروں کو ٹائم سے پہلے بند کرنے کا اعلان کیا گیا, اور اسی دوران جب یہ سب ہو رہا ہوتا ہے, جس طرح آج کل یہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, تو بس کوئکلی جاتے ہوئے بریک پہ بتا دوں کہ یہ جو پکڑ دکڑ ہے نا, اس پکڑ دکڑ میں جس طرح ابھی پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے جا رہے تھے تو تھانوں میں ریٹ لگے ہوئے تھے کہ جی اس کا اتنا ہے 50,000 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ, تو ریٹ لگے ہوئے تھے, یعنی کہ کمائی کا ایک ذریعہ بن گیا. اسی طرح کووڈ میں جو یہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں اور متعلقہ تھانے کے لوگ ہوتے تھے, اور اس کے بعد بھی یہ جب بندشوں کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جس طرح یہ اسموک کی وجہ سے ہے, یہ انرجی کنزرویشن کی وجہ سے, اور جو دکان کھلی ہوگی اس کو جا کے جرمانہ ٹھوک دیں, بند کر دیں, سیل کر دیں, اس میں بھی پیسے اب بنائے جا رہے ہیں, وہاں پر بھی اپنی جیبوں کو گرم کیا جا رہا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک جی. پروگرام کا یہ تیسرا اور آخری حصہ, اور وقت کم ہونے کی وجہ سے تمام مہمانوں سے بس ان کے کلوزنگ کامنٹس لیں گے اینڈ دین ویل کنکلوڈ دا شو فار ٹونائٹ. سب سے پہلے کھوگر صاحب آپ کی طرف, یہ جو ٹیوب ویلز والا معاملہ ہے, اس پر ذرا رائے بتا دیں کہ جو ٹیوب ویل پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ہم سولر پہ شفٹ کریں گے, کیسے کوئی ریلیف ملنا؟ دیکھیں جی, وہ کہہ رہے ہیں سولر پہ ہم 50,000 ٹیوب ویل شفٹ کریں گے. ہمارے پاس ٹیوب ویل ہیں, کوئی 10,000 ٹیوب ویل ہے ڈیزل پہ چلتا ہے, کوئی 3-3.5 لاکھ ہے جو بجلی کے اوپر ہے. اس میں 50,000 کرنا تو نہ ہونے کے برابر ہے. پھر ہمیں اس وقت تک اس کا میکینزم نہیں بتایا گیا. بجٹ میں اچھی بات ہے کہ تمام سولر پہ ہو جائے, ہم اس سے بالکل حق میں ہیں جی, خوش آئند بات ہے یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اب فرض کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو جہاں پہ زرعی آلات بن رہے ہیں پاکستان میں, ایک طرف اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر سے رائس کے لیے کوئی چیز منگوائیں گے تو ڈیوٹی وہ ہوگی, بڑے جاگیرداروں کے لیے کوئی چیز اگر وہ کبھی منگوائیں گے وہ ڈیوٹی فری ہوگی. ہمیں عام کاشتکار جو 95-96% ہے اس کے لیے زرعی آلات ہے, ٹریکٹر, ٹرالی, ہل, بلیڈ, تھریشر, روٹاویٹر, چیزل, یہ چیزیں, اس کے اوپر 17% جی ایس ٹی ہے, اور پھر وہ جی ایس ٹی گورنمنٹ کے پاس جاتی ہی نہیں ہے, وہ ریکوری نہیں ہوتی, لیکن کاشتکار سے وصول کی جاتی ہے, لیکن وہ بھی ختم نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. 18% بنولے کے اوپر جی ایس ٹی ہے. ایک طرف ہم کپاس کو پروموٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس دفعہ نو ڈاؤٹ پنجاب حکومت نے, ایگریکلچر سیکٹری نے اس دفعہ خاصی محنت کی ہے کہ الحمدللہ کپاس اچھی کاشت ہو گئی ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں ہم کپاس میں گئے کہاں ہیں. 92 میں ہماری پیداوار تھی 1,28,00,000 بیل, انڈیا 1,10,00,000 تھا, آج انڈیا 4 کروڑ پہ چلا گیا, ہم 46 لاکھ پہ آ گئے ہیں. وجہ ہماری ترجیحات میں کہیں بھی زراعت نہیں, ہم زراعت کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرتے. جہاں سے ہم تقریباً ایگریکلچر پروڈیوس کو 20,000 ارب کی ہماری ہے پاکستان کی, اس پہ ہم اس میں سے کتنا حصہ 1% بھی اس پہ خرچ نہیں کرتے واپسی. ٹھیک, آپ نے جو کہا جب تک ہم ایگریکلچر کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, اس ملک میں فوری طور پر زرعی ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے. 18 ملین رقبہ آپ کے پاس خالی پڑا ہے, اس کو آباد کرنا چاہیے, جس کے لیے ہم آرمی چیف کو ریکویسٹ کر چکے ہیں. اب بلکہ انہوں نے اس چیز کو ہماری ریکویسٹ کے اوپر ٹیک اپ بھی کر لیا ہے. بلکہ اب زرعی زمینوں پہ تو زرعی زمین کو چھوڑ کے وہاں پہ پلاٹنگ شاٹنگ کر کے سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں. میں آپ کو عرض کروں, وہ زمینیں جو ہماری غیر آباد زمینیں پڑی ہیں, اب میں اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے بالکل ہی. ٹھیک ہے, قانون سازی میں ایک منٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. قانون سازی اس حد تک ہونی چاہیے کہ ایک ذمہ دار بھی اگر اپنا فارم ہاؤس بنانا چاہے, وہاں پہ گھر بنا, اس کو بھی اجازت لینی پڑے. کوئی نئی کالونی نہیں بننی چاہیے اب بالکل. اب رقبہ آباد کر کے وہاں پہ کاشتکاری ہونی چاہیے. میں پاک فوج سے میں نے ریکویسٹ کیا, انہوں نے اس پہ کام بھی شروع کر دیا ہے. وہ رقبے آباد کریں, ایف ڈبلیو کی مشینری ان کے پاس ہے, آباد کر کے کاشتکاروں میں تقسیم کریں, کارپوریٹ سیکٹر کو دیں, تاکہ ہم اپنی پیداوار بڑھا سکیں, خود کفیل ہو سکے. ہم ہر وقت گندم کے لینے باہر لائن میں نہ کھڑے ہوں. ٹھیک ہو گیا, ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. پی جے میر صاحب, کلوزنگ کامنٹ فرام یو سر.
लेकिन जी आई जस्ट फॉलो अप वो जो खोके साहब बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली फार्म हाउसेस के अंदर उनको परमिशन दें जो कि फार्मिंग करें। ये किस किस्म के फार्म हाउसेस हैं जो कि आपने लग्जरी हाउसेस बनाए हुए हैं? आप इसमें काश्तकारी करें और एक परसेंटेज रखें जो कि गवर्नमेंट जो भी समझती है कि जायज़ है करे। आप परमिशंस ना दें एक्सपैंड करने की, हाई राइज बिल्डिंग की तरफ आप जाएं जो कि पूरी दुनिया जा रही है। वो एक कहावत है, दे डोंट मेक लैंड एनी मोर। हमारा मुल्क है बहुत बड़ा, सोच है बहुत छोटी। आप बरतानिया में रहे, वो मुल्क छोटा है लेकिन सोच बहुत बड़ी है। बेशक। आप ये डिफरेंस है, हमें अपनी सोचों को बड़ा करना है। पेनी वाइज पाउंड फूड। कायदे आज़म सोलर पार्क आपने लगाया एक शिफ्ट, और यार उसको डबल शिफ्ट करो। मैंने इंजीनियर से पूछा, वो कहता सर इसकी कॉस्ट बड़ी आती है। और भाई तुम खर्चोगे तो उसका रिजल्ट भी तो निकलेगा ना। रात को तुम बंद कर दोगे, दिन को तुम उसको 8 घंटे चलाओगे, सूरज में क्या हो, स्टोरेज तो होनी चाहिए तुम्हारे पास, बट नो। और वो साथ बता रहे मुझे इंजीनियर कि जी ये एक ऐसी जगह पे जहाँ वो कंकरी और वो जो पत्थर छत्थर हैं छोटे वो उड़ते रहते हैं, और वो जो सोलर पैनल्स है वो खराब हो जाते डैमेज हो जाता है। तो यार कभी सोचो तो सही लॉन्ग टर्म। हमारी लॉन्ग टर्म नहीं है अली सोच। यही मेरी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि क्यों नहीं है लॉन्ग टर्म सोच। शॉर्ट टर्म हम सोचते हैं, that's the main problem जी। सोच, प्रायोरिटीज, they're both interlinked with each other। इसहार राना साहब, क्लोजिंग कमेंट फॉर यू सर। बस मैं तो यही कहूँगा कि ये जो सोलर पे से अब हटाया है ये एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि इससे पहले इंपोर्ट के नाम पे जिस शख्स को उन्होंने खरबपति करना था वो कर दिया। तो अब हटने में कोई हर्ज नहीं है। और इसहाक डार साहब को मेरा सलाम है कि उनकी मेहनत से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रुपये ने, पाकिस्तान के रुपये ने बाकी जितने भी इस खित्ते की करेंसी हैं उनको आगे लगा दी, सबसे पीछे। बिल्कुल जी। गुजारिश करूंगा हुकूमत से, मैं अपील करना चाहता हूँ, हमारे जो बिजली का ट्यूबवेल का रेट है वो 40 से 45 रुपए यूनिट हो गया। ये ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे, फूड सिक्योरिटी का मसला बनेगा। हमारे कुछ काश्तकारों के पिछले बकाया जाता है, उनको एडजस्ट किया जाए, बल्कि माफ़ किया जाए। और ट्यूबवेल का रेट हमारा आज से 4-5 साल पहले 5 रुपये 35 पैसे 1 यूनिट 1 रेट था। वो 5 रुपये 35 पैसे न करें, 8 रुपये कर दें, 10 रुपये कर दें, 1 यूनिट 1 रेट करें, बाकी टैक्सेस खत्म करें। खुदा के लिए पाकिस्तान को खुद कफील करें। ये अब हो क्या रहा है, डॉलर बाहर के काश्तकार को दे के आते हैं, अपने काश्तकार को रुपया नहीं देते। ठीक है, प्रोग्राम की जी टाइम खत्म हो गया। खोगर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। सार राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसे कि भी गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए आखिर में मौजूद मेहमानों ने भी कहा कि सोच और प्रायोरिटीज़ ये दो बेसिक कोर इश्यूज़ हैं। अगर हम इनको एड्रेस कर लें, हमारी सोच, विज़न हमारा हो और प्रायोरिटीज़ हमारी जो हैं वो तरजीहात उस तरफ ना हों, पॉजिटिविटी की तरफ हों, डेवलपमेंट की तरफ हों और मुल्क को आगे लेकर जाने की हो, जिस तरह आप बहुत से ये खलीजी ममालिक में देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से वो आगे निकल रहे हैं और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और वो हमसे कई हमसे आगे निकल चुके हैं। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।